علی بھائی آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام اور صحابہ سے زیادہ مصیبت آئی ہے، بالکل جھوٹ بولا جی آپ نے. یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جملہ قیامت تک ٹائم میں نکال دیں، میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آج جو رب العزین کر رہا ہے نا ان لوگوں کی مساجد میں جا کے اونچی آمین کہہ رہا ہے، اس سے 50 صحابہ کی آمین کے برابر ثواب ملتا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث کھولیں. سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ غریب تو بدتمیز. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو پر ریویو بنا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کچھ کلپنگز ملاحظہ کر چکے، ایک ویڈیو انجینئر صاحب کی ٹیم کی طرف سے کچھ گھنٹے پہلے یا انجینئر صاحب کی طرف سے پھیلائی گئی مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور اپلوڈ کی گئی آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں حشام علی ظہیر کی ویڈیو شروع میں یوز کی گئی اور اس میں گستاخانہ بات کہی گئی کہ انجینئر صاحب کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے جوتے پڑنے چاہیے، ان کے بارے میں احتجاج ہونا چاہیے، وہ اس طرح کی نیگیٹو باتیں کہیں. اور پھر اس کے ساتھ انجینئر صاحب نے اپنی کلیریفیکیشن بھی جاری کی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو یہ تو ویڈیو تھی اور ہم نے جو اس کے کلپنگز شروع میں 2 لگائی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ ریویو دیا جائے ویڈیو کا اور آپ کو بتایا جائے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعوت یا ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر وہ کسی کی مسجد کے اندر جا کر اونچی آواز میں آمین کہہ دیتے ہیں تو اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب مل رہا ہے. معاذ اللہ انجینئر صاحب، یہ آپ نے کس حدیث سے یہ بات اخذ کی؟ 2 حدیثوں کے ریفرنس آپ نے ترمذی کے بھی اور مشکات کے بھی دیے، 3058 ترمذی کا اور 5144 مشکات کا. یہ وہ روایات ہیں جس کے اوپر آج تک محدثین متفق نہیں ہو سکے کہ یہ حسن غریب ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کس درجے کی روایت ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو آپ اس سے یہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں کہ کسی کی مسجد میں جا کر یا کسی بھی مسجد میں جا کر، دیوبندی بریلوی کی مسجد میں جا کے اونچی آواز میں آمین کہنے پر آپ کے اسٹوڈنٹ کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. یہ علمی لیول آ گیا اب آپ کا کہ جو چیز قرآن و سنت کے اندر لکھی نہیں ہوئی اس کے اوپر آپ صحابہ کے 50 بندے اکٹھے کر کے ایکول ٹو انجینئر کا اسٹوڈنٹ، انجینئر بھی نہیں انجینئر کا اسٹوڈنٹ. یعنی یہ مسلمانوں کا لیول آ گیا آج کہ خود کو علمی کتابی کہتے ہیں لیکن لیول یہ ہے کہ 50 صحابہ کے برابر اپنے اسٹوڈنٹ کو دکھا رہے ہیں جو صرف اونچی آواز میں آمین کہہ دے کسی بھی مسجد میں جا کے، اور سونے پہ سہاگا تصویر لگا رہے ہیں حشام علی ظہیر کی جو خود آمین اور رفع دین کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ تو ان کا علمی لیول ہے. اور دوسری طرف تصویر اس شخص کی لگا رہے ہیں کہ جو خود اونچی آمین اور اس طریقے سے رفع دین کا قائل ہے. تو بہرحال یہ ان کی ویڈیو کا اتنا سا ریویو ہی کافی ہے. لیکن آپ کو مزید ہم ڈیٹیل میں لے کے جاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اور کیا کیا غیر علمی چیزیں تھیں. صحابہ کی تصویریں لگائی گئیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیں. تو انجینئر صاحب یہ جو ابو ذر غفاری کی یا پھر عمر ابن خطاب کی یا خالد ابن ولید کی یا عمار ابن یاسر کی تصویریں آپ نے لگا دی ہیں، تو یہ تصویریں آپ کو کون سی وحی آئی ہے کہ یہ انہی صحابہ کی تصویریں ہیں؟ کیا یہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا کہ آپ اس طریقے سے فلموں میں فلمائی تصویریں آپ اپنے اس میں لگا لیں؟ تو یہ تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ عالمانہ روش ہے یا جاہلانہ روش ہے، آپ خود فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور دعویٰ اس کے اندر کیا کہ اپنی اسی بات کو سپورٹ میں کہ جناب ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھی نبی علیہ السلام یا صحابہ سے زیادہ تکالیف آئی ہیں. تو پھر آپ مقدمہ کیوں یہاں پہ کھول کے بیٹھے ہوئے، روایات کیوں پیش کر رہے ہیں کہ اگر آج کسی نے یہ عمل کیا تو اس کو صحابہ کے برابر یا 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا؟ یعنی آپ تو خود یہ بات مان رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا ہوا تھا. اور یہ کچھ کلپنگ ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ ہماری اپلوڈڈ ویڈیوز ہیں جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بنائی کہ انجینئر صاحب کی اصلاح ہو سکے، لیکن اصلاح کی بجائے طویلیں ہی آئیں مزید. آپ ذرا ایک کلپنگ ملاحظہ کیجئے پھر ہم مزید بات کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ دکھاتے ہیں تو سنیے ذرا ان کی باتیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت قبول کرنے کے عوض اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا. آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے اور
بعض اعتبار سے یہ تکلیف اس سے زیادہ تکلیف دہ ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کو کافروں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو مسلمانوں سے تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ خیر، اس کا کچھ حصہ اہل بیت کو بھی تھا، اس اعتبار سے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمانوں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کی، یہ فل ڈسکرپشن کے ساتھ آپ ویڈیوز بھی ضرور ملاحظہ کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان ویڈیوز کے اندر خود انہوں نے یہ باتیں کیا کہی ہوئی ہیں، اور آپ خود ان سے فراری اختیار کی جا رہے ہیں، یا پھر اس کے اوپر تعویلوں کی بلڈنگیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک شخص کا علمی لیول کیا ہوگا کہ اس کو عمار ابن یاسر کی وہ شہادت مسلمانوں کے ہاتھوں بھی نظر نہیں آ رہی، کہ وہ کہہ رہا ہے بعض اعتبار سے ہمیں ان سے بھی زیادہ جناب بڑا تکالیف پہنچی ہیں۔ ان کو عمار ابن یاسر کی وہ والی شہادت کی بجائے صرف آمین سے کمپیئر کرنا یا رفع یدین سے کمپیئر کرنا یاد آ رہا ہے۔ آپ ان کی ویڈیو میں دیکھیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے عمار ابن یاسر کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ یعنی یہ علمی لیول آ گیا ہے کہ عمار ابن یاسر کی شہادت کی بجائے ان کے اسٹوڈنٹ کی جو آج کی مشکلات ہیں اونچی آمین اور رفع دین والی، وہ جناب صحابہ سے بھی بڑھ گئی ہیں معاذ اللہ۔ تو خیر، ہم نے تو اس کے اوپر ریویو دینا تھا، اور آخری بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں، بلکہ دو باتیں آخری کرتے ہیں۔ ایک، انہوں نے اسی ویڈیو کے اندر کہا کہ جناب ہمارے اسٹوڈنٹس کے والدین ان کو، اپنے بچوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کتنے اسٹوڈنٹس نے اخبار کے اندر اعلان لا تعلقی کیا اپنے بچوں سے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، تو ہم اسے نہیں ملنا چاہتے۔ آپ ایک بھی ہمیں 2، 4 یا 10 دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی آپ کے اسٹوڈنٹس کے والدین آپ اپنے بچوں کو، آپ کے اسٹوڈنٹس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ انجینئر صاحب اب یہ آپ خود کروائیں، آج کی ڈیٹ سے پچھلی، یعنی آج اگر 22-23 اپریل ہے تو آپ پچھلی ڈیٹس کے اندر ہمیں ایسی نیوز کٹنگز دکھا دیں، کیونکہ یہ کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو اپنے بچوں کو کافر یا ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ لے آئیے پھر ایسی کٹنگز اخباروں کی۔ اور آخری بات کہ آپ نے ایک کام اور کیا اس کے اندر کہ صحابہ کا تعارف ہم نے کرایا، ٹھیک ہے، تصویریں لگا کے، وہی تصویریں کہ آپ کو وہی کس طریقے سے آئی کہ یہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کا تعارف تو آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے اسلاف کروا کے جا چکے ہیں۔ ان کی کتابوں سے آپ کو ان کی لائف سٹوریز پتہ کہاں سے چلی؟ یہ تو آپ کو علماء آج سے کئی سالوں سے سنا رہے ہیں، مساجد کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، ٹی وی کے اوپر، ریڈیو، ہر جگہ پہ یہ ان کی سٹوریز چل رہی تھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ابن یاسر کا تعارف آپ نے کرایا۔ بھائی ان سب کے تعارف پہلے سے لوگوں کو تھے۔ ہاں، آپ کے وہ جاہل مقلد جو آج سمجھتے ہیں کہ اگر انجینئر صاحب نے رفع دین کر دیا تو انجینئر صاحب پہلے بندے ہیں رفع دین کرنے والے یا اونچی آمین کر، اور بھائی یہ کام پہلے بھی لوگ کر رہے تھے، تو اس لیے اپنی اصلاح کیجئے، یہ کام پہلے سے ہو رہے تھے۔ ری انوینٹ نہ کریں ویل کو، ایک دفعہ ویل انوینٹ ہو چکا ہے، اب آپ دکھائیں جناب یہ ہم نے انوینٹ کیا ہے اس ویل کو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی صحابہ کی لائف کے اوپر سینکڑوں سال پہلے کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ اس سے جاہل تھے، آپ نے آج کتاب کھول کے دیکھی، یا آپ کے مقلدوں نے آج عمار ابن یاسر کی، ابو ذر غفاری کی سیرت آج پڑھی ہے، تو یہ آپ لوگوں کا قصور ہے، علماء کا قصور نہیں ہے، عوام کا قصور نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے دعوے نہ کیجئے کہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر انجینئر صاحب کی طرف سے جواب آتے ہیں یا تعویلیں آتی ہیں، اور ہم کمنٹس میں بھی دیکھیں گے انجینئر صاحب کے مقلد کس لیول کے اوپر جا کر کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ ادھر ملاحظہ کر لیجئے گا کہ کیسی تعویلیں وہ لوگ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ رمضان کے اندر اللہ کی عبادت اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ یہ فرقہ وارانہ چیزیں تو سارا سال چلتی رہتی ہیں، بہرحال یہ اگر ہمیں بھائی بھی ایک ریویو کے لیے نہ کہتے تو شاید ہم اس ریویو کی طرف بھی نہ جاتے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے مسلمانوں کو آپس میں مل بیٹھ کے رہنے والا بنائے، اور ایک دوسرے کے اختلافات کو پیار محبت سے سہنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔